بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاء اللہ. اٹس گریٹ ٹو بی بیک ان وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیوز، جو کہ ہمارا ہر وینسڈے کو اراؤنڈ 8 o'clock سیشن ہوتا تھا. اٹ واز اے لانگ بریک آفٹر ونڈز آف چینج ٹور اینڈ آفٹر مینی ادر کمٹمنٹس ان شاء اللہ. بٹ ناؤ ان شاء اللہ ایوری وینسڈے ول بی ہیونگ اے سیشن ان شاء اللہ آن ڈفرنٹ ٹاپکس. سو بسم اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس اباؤٹ اے بگ فتنہ جو کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں انفیکٹ. سو آئی اسٹارٹ ود اے کویسچن. آپ لوگ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے سے انکاؤنٹر کیا ہے جس نے کہا ہو کہ حدیث تو صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا جس نے کہا ہو کہ حدیث کی کمپائلیشن تو 2-3 سینچریز بعد کی گئیں، یا آپ نے سنا ہو کہ ہمارے امت میں جو اختلاف کی اصل میں وجہ ہے نا وہ حدیث ہی ہے. قرآن پہ اگر سب جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے شیطانی کویشچنز آپ لوگوں نے سنے ہو گے. سو لیٹ می ٹیل یو گائز کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. سو انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ول ٹرائی کہ ہم بیسک جو بھی بریک ڈاؤن ہے اس سبجیکٹ کا، تاکہ بیسک سب کو سمجھ میں آ جائے. کیپنگ اٹ شارٹ اینڈ بریف، تاکہ ہمارے پاس ایک سمرائزڈ ورژن آف اس فتنے سے بچنے کے آنسرز ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، اورینٹلزم کا سب سے بڑا جو کام ہے، جو اورینٹلسٹس ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ان کا سب سے زیادہ جو ایفرٹ کی گئی ہے وہ حدیث اسکیپٹسزم پہ کی گئی ہے، کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو شک میں ڈال دو حدیث کے بارے میں کہ از حدیث سائنس ریلائبل اور ناٹ. اور اس طرح کے سوالات جو کہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں وہ کیے گئے ہیں کہ حدیث بہت عرصے بعد دیکھی گئی، ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، کچھ دین میں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کرتی. بٹ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو حدیث کے ڈیفینس میں جو چیز آتی ہے میدان میں وہ کچھ اور نہیں ہے، نہ فلاسفی ہے نہ سائنس ہے، اٹ از دا قرآن اٹ سیلف. اور قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی قسمیں کھائیں، سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، وقت کی، مختلف قسمیں کھائیں. یعنی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قسم کھا رہے ہیں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنا رولر نہ بنا لیں، جب تک آپ کو اپنے معاملات میں ڈیسیژن لینے والا نہ بنا لیں، جب تک آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو احادیث ہیں، ان کو اپنا ایگزیم، ان کو اپنا اینکر نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور پھر اس کے بعد، یعنی پہلی بات تو یہ مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کے فیصلے پہ نہ راضی ہو جائیں، جو آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں احادیث کی فارم میں. اور دوسری چیز، پھر اپنے دل میں کسی قسم کا اس کو نا کہ یار یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کیا ہے، کاش قرآن میں کیوں نہ آ جاتا، کاش ساری باتیں قرآن میں ہوتی تو ہم سب نہیں، اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں. اور تیسری چیز، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس ججمنٹ کے حوالے سے دے شوڈ سبمٹ ان کمپلیٹ سبمیشن، یعنی آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی حرج نہ ہونا. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے اس کے بجائے حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. سو اس سبجیکٹ میں بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہیں. لیٹس ٹیکل دیم ون بائی ون انشاءاللہ. نمبر 1، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریویلیشن اونلی مینز قرآن. یہ جو ریویلیشن مینز وحی میں قرآن آتا ہے، حدیث نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیر آر 3 types آف وحی.
قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایکسیپٹ فار وحی. یہ وحی مینس کہ اس پہ انسپریشن کی جائے، اس کے دل میں بات ڈالی جائے. او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پہ بات کی. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ، یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان پہ حیات لائے، یعنی ان پہ پھر وحی کے، جیسے قرآن کی فارم میں. اس آیت میں 3 فارمز بیان کی جا رہے ہیں، ایک انسپریشن، دوسرا حجاب کے پیچھے، اور تیسرا کسی رسول کے تھرو آیات کی فارم میں. سو دا پوائنٹ از کہ وحی کی ایگزامپلز میں، وحی کی فارمز میں، یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں، رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا، وہ وہی ہے. فار ایگزامپل انسیڈنٹ آف زینب اینڈ زید رضی اللہ عنہما، آپ ان کو دیکھیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وہ قرآن کی کس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو نکاح کریں؟ کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زوجنا کہا کہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کیا. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، اور وہ وحی قرآن کی فارم میں نہیں ہے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی حدیث وحی ہے. دا انسیڈنٹ آف بنی نذیر قبیلے کا، کہ جب مسلمانوں نے اس پہ اٹیک کیا اور ان کے درخت، کھجور کے درخت جلا دیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. ایک اور انسیڈنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ I'll make a decision by wahi, by the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and then when he made the decision it was based on hadith interpretation. So وحی میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں آتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جس میں پرائمریلی تو قرآن ہے اور اللہ نے وحی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، اور سبحان اللہ جب وہ ہر بات کو لکھا کرتے تھے تو کچھ اس زمانے کے اورینٹلسٹس نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. کم از کم پوچھو تو صحیح، کم از کم یہ تو دیکھو کہ تم کون سی باتیں لکھ رہے ہو، کہ کیا کر رہے ہو تم، یو آر رائٹنگ ایوری تھنگ. تو وہ صحابی تھوڑا کنفیوز ہو گئے، واقعی میں یہ بات دیکھیں لاجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ہر بات لکھوں، یا میں جب آپ صرف درس دے رہے ہوں، یا جب صرف آپ فار ایگزامپل اچھے موڈ میں ہوں تبھی لکھوں، جب آپ غصے میں ہوں تو نہ لکھوں؟ تو آپ نے کہا اکتب، لکھو، فَهُوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. آپ نے کہا لکھو اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کی، زبان کی طرف، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث یعنی اللہ کے نبی کے الفاظ صرف ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور وہ دین میں اضافہ یا کمی کا باعث نہیں کرتی. قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیزائر سے، اپنی ومز سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، کہ وہ تو ریولیشن ہے جو ان پہ بھیجی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اور بات تھی وہ تمام وحی تھا. لیکن اس میں ایک بات فرق کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سپیچ وحی تھی ایکسیپٹ اس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مدینہ میں کچھ لوگ کھجور کو قلم لگا رہے تھے. قلم لگانے کا طریقہ یعنی اس کو گرافٹنگ بولتے ہیں. یہ بایو ٹیکنالوجی کی ایک ٹرم ہے جس میں پروڈکشن کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کرو، تو مشورہ دیا تو صحابہ نے نہیں کیا، اور اگلے سال یعنی جب وہ پروڈکشن ہوئی تو وہ کم ہوئی. تو صحابہ پر کنفیوز کہ رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ نہ کرو اور پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں ایکسیپشن دی کہ یہ میرا اپنا مشورہ تھا، تم اپنے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو.
یعنی یہ دینی حکم نہیں تھا، یہ میرا اپنا ایک دنیاوی ایکسپیرینس کی بیس سے مشورہ تھا. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا، تو جب حضرت بریرہ سے شادی کرنے کو کہا، لیکن میں نے کہا تم مغیث سے شادی کر لو اور سفارش کی، تو حضرت بریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یعنی یہ دین ہے تو پھر تو میں سمعنا و اطعنا کروں گی، میں لازمی کروں گی. یہ آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں یہ دین نہیں ہے، میرا اپنا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا یعنی دل نہیں ہے ان سے شادی کرنا. تو اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے کہ نبی کی ہر بات کو ہم وحی اور حدیث لیں گے، دین لیں گے، ایکسیپٹ وہ خود بتا دیں کہ یہ دنیاوی حکم ہے. اور صحابہ کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ ہر بات کو ایز دین اور حکم ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، ایکسیپٹ اس کے جس میں اللہ کے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. فار ایگزامپل بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھیک ہے، کیمپ کیا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، میں اپنا اس میں کر رہا ہوں کہ اس پہ دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں. تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر میرا مشورہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں کیونکہ پانی ہے اور وہاں پہ پانی کے پاس ڈالیں. اللہ کے نبی نے کیمپس اٹھوائے اور پانی کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں، یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے، وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا، وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے صحابہ کو ڈیلی معاملات بتا رہے ہیں، ایون جو حکم دے رہے تھے ایکسیپشن کے بغیر، وہ دین ہے. اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے، وحی کا، جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے، بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں، حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے. So this was the first doubt. Second doubt is, making it very brief and short, کہ لوگ کہتے ہیں only Quran is enough for us، اور اس میں یہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے؟ تو لوگ اس بیسس پہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں کیا حدیث کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان بیچاروں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ساق و سباق دکھا کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سیکھ لیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آگے کیا بات ہو رہی ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایون جنرل کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں ڈسپائٹ آف شک قمر، یعنی مون کا 2 حصوں میں ٹوٹنا اور وہ سارا، آپ کچھ اور کام کریں کہ جیسے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے آئیں، یا اوپر سے آسمان سے کوئی دروازہ کھلے اور آپ کو فرشتے آ کے نازل ہوں آپ پہ اور آپ کو کتاب دیں، اور اس طرح کہ ہمیں کوئی ان یوزول چیزیں کر کے دکھائیں، ہمیں کوئی معجزات دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے ایز اے معجزہ، ایز اے میریکل اٹ سیلف، جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سائنٹیفک میریکلز، قرآن کے لنگوسٹک میریکلز، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہم اس کو سبحان اللہ کس اینگل سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو خود آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ اس ذکر کو نازل کیا قرآن کو تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو ایکسپلین کریں، تو اگر وہ سیوڈ نہیں ہے تو پھر ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن؟ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعنی کتاب تو قرآن ہے، تو حکمت کیا ہے؟ تمام صحابہ، مفسرین، ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور علماء جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا بتایا کہ وہ حکمت سے مطلب حدیث ہے، کہ فرام دس حکمہ مینز حدیث. اسی طرح سے
قرآن میں آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے آنے والی جنریشنز پہ نبی بھیجیں، رسول بھیجیں جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، یعنی ان کو کتاب کا علم دے اور حکمت کا علم دے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے۔ یہاں پہ جب کتاب اور حکمت کٹھے آتے ہیں تو دس مینس کتاب از قرآن اینڈ حکمہ مینس حدیث، اور یہ تمام صحابہ ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ آج انفارچونیٹلی 21 سینچری میں آ کے سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ڈاؤٹ، قرآن از ایور پروٹیکٹیڈ، کہ صرف قرآن ہی پروٹیکٹیڈ ہے، حدیث کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ آیت کوٹ کرنا، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تو بات یہ ہے کہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پہ الذکر سے مراد پورا کا پورا دین ہے، وحی ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرائمریلی تو قرآن کا ذکر کیا، لیکن سیکنڈری طور پہ حدیث کا ذکر بھی کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیا، چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اور صرف قرآن کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہاؤ کین اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈز فرام اس کہ تم رسول کو فالو کرو، رسول کی سنت پہ چلو، جب رسول کی سنت اور حدیث پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں ایک رول ماڈل ہے، تم یار ڈریسنگ بھی اس کی طرح کرو، چلو بھی اس کی طرح، لیٹو بھی اس کی طرح، اور اپنی ڈیلنگز بھی اس کی طرح کرو، اسمائل ایز ہی اسمائلز، میٹ پیپل ایز ہی میٹس پیپل، اور اس طرح کی سارا تم نے کرنا ہے، بٹ وہ رول ماڈل انفارچونیٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یو ول سے کہ یار یہ کیسی کریزی ڈیمانڈ ہے بھائی، وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کا واش روم جانا، ان کا سونا، ان کا کھانا کھانا، ان کا کھانے کے لیے بیٹھنا، ان کا لوگوں سے ملنا، ان کی پبلک ڈیلنگز، اگر وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں؟ دس از رانگ ڈیمانڈ، رائٹ؟ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔